الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسحار هم یستغفرون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھار تو ایسے تکلیفات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں. ان مسائل سے، ان تکلیفات سے، ان مشکلوں سے ہم کیسے نکلتے ہیں ہمیں خود سمجھ نہیں آتا. کبھی کبھار گھر میں والدہ ہے، والد ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، وہ ایسی کسی بیماری میں ہوتے ہیں کہ اگر کبھی کبھار ڈاکٹر ان کو بالکل فارغ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے اور یہ جلدی ختم ہو جائے گا اور یہ دنیا سے چلا جائے گا. لیکن وہی بندہ جو ڈاکٹر لاعلاج کو قرار دے چکے ہوتے ہیں، وہ پھر اللہ رب العزت ان کو صحت دے دیتے ہیں، شفا ملتی ہے ان کو، اور چلتا ہے پھرتا ہے. پھر تو بعض چیزیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اور اللہ رب العزت ہمارے اوپر وہ رحم کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا، لیکن ان کے پیٹ میں درد ہے، سر پہ درد ہے یا اور کوئی بیماری ہے، والدہ بھی ان کی زبان نہیں سمجھتی، والد بھی نہیں سمجھتا، لیکن ان کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے وہ ختم بھی فرما دیتے ہیں، والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں. اب بعض چیزیں ایسی ہے کہ اگر ہم وہ دنیاوی علاج کریں تو وہ ضروری ہے کہ وہ دنیاوی علاج ہم کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام بھی کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. فرض کریں ہمیں کوئی مشکل ہے، ہم نے تانا جانا ہے، کچہری جانا ہے یا اسپتال جانا ہے یا کسی معاہدے کے لیے جانا ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی انٹرویو کے لیے جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اللہ سے مانگیں اور پھر جس کام کے لیے جانا ہو اس کے لیے چلے جائیں. تو دیکھو، ایک وہ سنت پہ عمل ہو جائے گا، دوسرا اگر اس کام میں کوئی مشکل ہے تو وہ اللہ آسان فرما دیں گے اور ختم فرما دیں گے. یا سورۃ یاسین ہے، جن ساتھیوں کو زبانی یاد ہے تو وہ صبح بھی پڑھے، شام کو بھی پڑھے. تو جو بندہ صبح کے وقت پڑھتا ہے تو دن کے جتنے بھی ان کے کام کاج ہے وہ اللہ آسان فرما دیتے ہیں اور ان کے وقت میں برکت ہوتی ہے. تھوڑے سے وقت میں وہ زیادہ کام کرتے ہیں. اور جو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، پرواہ نہیں، تو ان کو زیادہ وقت بھی دے دو وہ تھوڑا سا کام بھی نہیں کر سکتے، ان کو ذہنی سکون نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم علماء سے سنتے ہیں کہ ہم نے استغفار پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنی ہے،
یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارا دل یہ نرم ہو، اور جو ہم گناہ کرنے پر قادر بھی ہو، ہمارے اختیار میں بھی ہو، لیکن ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہو، تلاوت کی ہو، ذکر کیا ہو کہ ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہم وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ بندے کو برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتا ہے، تو وہ ہاتھ سے پکڑ کر نہیں روکتا، جب وہ پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا ہے، اور یہ توفیق بھی اس کو اللہ دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہر دن 5-6 مرتبہ اللہ کی دعوت پہ اللہ کے گھر آ جاتا ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پھر اللہ کے سامنے سجدے میں چلا جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، ہر رکعت میں اللہ کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو ایسا بندہ وہ جب گناہ کا کوئی موقع بھی ہو وہ 1000 مرتبہ سوچے گا، اور سوچے گا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنی چاہیے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب سورۃ النوح قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار پڑھا کرے۔ کیوں؟ اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، انسان ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیں گے۔ استغفار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے۔ ایک بندہ تنگ دست ہے، رزق میں اس کو مشکل ہے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ وہ تنخواہ ہماری 50,000 کے بجائے 1 لاکھ نہیں ہوگی، بلکہ جتنا خرچے ہیں وہ ہمارے اس 50,000 میں پورے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری تنخواہ میں، ہماری آمدن میں برکت ڈالیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ استغفار۔ اب آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو سب سے مختصر ہے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، نمبر 2 مدد کر دیتے ہیں مال کی صورت میں، رزق کی صورت میں، جو ضروریات انسان ہیں وہ ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ وَبَنِينَ، اسی آیت میں ہے وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا اگر کسی کا بیٹا نہیں، بیٹیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹے کے نعمت سے نوازے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے، تو اللہ رب العزت ان کو بیٹے کے نعمت سے نواز دیں گے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1 گناہ معاف فرما دیں گے، نمبر 2 رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، نمبر 3 اگر نارینہ اولاد نہیں ہے اللہ رب العزت نارینہ اولاد عطا کریں گے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بالکل اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، وہ بھی استغفار پڑھے، تو اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھو، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ استغفر اللہ تعالی، اے اللہ میں بخشش مانگتا ہوں، من کل ذنب، ہر قسم کی گناہ سے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں توبہ نکالتا ہوں
میں توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو اگر ہم یہ دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، کم از کم 1 مرتبہ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، چوتھی چیز اسی آیت میں اللہ رب العزت خود فرما رہے کہ تمہارے لیے نہریں بہا دیں گے. یعنی خشک سالی یہ نہیں آئے گی تمہارے اوپر. کیوں کہ بعض چیزیں، بعض عذاب، بعض امتحان بندے کے اوپر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتے ہیں. اب اگر ہم نے استغفار کر دی تو ہم نے جو نافرمانی کی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے. جب اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے تو پھر وہ خشک سالی یا بارشوں کا جو روکنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ بارشیں برسا دیں گے اور نہریں جاری کر دیں گے اور پانی ہر کھیتی کو پہنچ جائے گا اور اچھا فصل اگے گا. تو استغفار جو بھی ہم بزرگان دین سے ملتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں اور ہمیں کچھ وظیفہ دے دو کہ ہم اس کو پڑھیں، تو اکثریت وہ کہتے ہیں استغفار پڑھ لیا کرو. کیا کرو؟ استغفار پڑھ لیا کرو. اور اگر اس کے ساتھ ہم درود شریف پڑھیں، کوئی بھی ہو، مختصر سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے دل کو ایسا غنی کر دیں گے کہ ہم کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور اللہ رب العزت ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. 2 چیزیں بتا دی، نمبر 1 استغفار اور نمبر 2 درود شریف. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں.